السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے جس کے فضل سے ہم اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں اکٹھا ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور عنایت خاص ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین کو سننے سمجھنے کی خاطر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اسی طرح عمل کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو ہم سب کے ہادی، بشیر اور نذیر ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور آپ ہی کے ذریعے دین اسلام کی حقیقی روح اور اس کی جامعیت ہم سب تک پہنچی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں آپ پر، آپ کے آل اولاد پر اور آپ کے صحابہ پر نازل ہو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ذمہ داران کی طرف سے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے اسلام اور رواداری. اسلام تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام استسلام کا نام ہے. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور جیسا بتایا گیا ہے ویسا ماننا اور اپنی زندگی کو اس مطابق ڈھالنا، یہ ہے اسلام. رواداری جب اسلام کے ساتھ جڑتی ہے تو اسلام کی عالمگیریت اور اسلام کا ایک عظیم پیغام دنیا کے نام کیا جاتا ہے. اسلام اور رواداری اپنے آپ میں بہت وسیع اور بہت طویل موضوع ہے. اسلام کے جتنے محاسن ہیں، اسلام کی جتنی خصوصیات ہے، سب کے سب رواداری میں آ جاتی ہیں. خواہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو، خواہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہو، خواہ وہ ہمارے نجی معاملات میں ہو، خواہ ہماری تجارت ہمارے بزنس میں ہو، خواہ ہمارے گھروں میں ہو، خواہ ہمارے آپسی حقوق کے اندر ہو، یا ہماری عبادتوں میں اور ہماری مسجدوں میں ہو. اسلام کی رواداری ایک بہت طویل اور وسیع موضوع ہے. اور ہم سب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام
اپنے آپ میں سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ بہتر اور اس دنیا میں پائے جانے والے سارے مذاہب میں، سارے اسکول آف تھاٹس میں، سارے کلیات اور وضعیات میں سب سے بہترین کانسیپٹ، سب سے بہترین دین اور سب سے بہترین نہج ہے۔ عالمی پیمانے پر اگر بات کی جائے تو اسلام امن اور شانتی کی دعوت دیتا ہے، اسلام امن کی طرف بلاتا ہے، اسلام محبت کی طرف بلاتا ہے، اسلام آپسی حقوق کو ادا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس عالمی منظرنامے پر بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ امن نہیں چاہتے، وہ محبت نہیں چاہتے، وہ دنیا میں سکون نہیں چاہتے، نہیں، سارے مذاہب امن کی طرف بلاتے ہیں۔ سارے انسان خواہ وہ مذہب کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، وہ بھی اس دنیا میں سکون چاہتے ہیں، وہ بھی اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے آل، ہماری اولاد، ہمارے خاندان والے، ہمارے اپنے ہم نوا سکون اور عیش کی زندگی میں رہیں۔ دنیا کے سارے بڑے بڑے مذاہب امن کی طرف بلاتے ہیں، لیکن اسلام کی ان سارے مذاہب اور سارے اسکول آف تھاٹس کے درمیان یہ خصوصیت ہے کہ اسلام کا جامع منشور اور اسلام کی کلیات اور جزئیات ان سارے مذاہب کے درمیان سب سے بہتر، سب سے اولا، سب سے افضل اور سب سے زیادہ انسانیت کے لیے مفید ہے۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنا تعارف رب العالمین سے کرایا۔ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے پاس کوئی سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ لوگوں نے ایجاد کرنے کی کوشش کی، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، لوگوں نے 7 بھی بنانے کی کوشش کی۔ ہمارے نصرانی اور عیسائی بھائیوں نے مسلمانوں کو دیکھ کر قانون الایمان کو ایجاد کیا، کریڈ کا قانون، کہ ایسی 7 آیتیں جس میں عیسائیت کا سارا مذہب ایسے ہی سما جائے جیسے مسلمانوں کا سارا مذہب ام الکتاب اور سورہ فاتحہ میں سمایا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اٹھائے جانے کے 350 سال کے بعد، 325 سال کے بعد ان کو سوجھی کہ اپنے دین میں سورہ فاتحہ بنائی جائے۔ انہوں نے بنائی، بہت لمبی بنائی۔ بعد میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی سب سے بہترین سورہ فاتحہ کی شکل میں عطا کی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اپنے آپ میں اگر انسان صرف اسی ایک سورت پر غور کرے تو اس کی ہدایت کے لیے اور اسلام کی جامعیت کو معلوم کرنے کے لیے کافی ہے۔ نصارہ نے جب اس کلام کو سنا تو اپنی سورہ فاتحہ کو ریوائز کیا، علماء کو جمع کیا، ایک بار نہیں 400 سے زیادہ مرتبہ عیسائیوں کے پاپ، ان کے چرچ میں جمع ہونے والے اکلیریوس، ارشمنڈڈ، سب ایک جگہ جمع ہوئے۔ ایک مرتبہ چینج کیا، 2 مرتبہ چینج کیا، 10 مرتبہ چینج کیا، 20 مرتبہ چینج کیا، 100 سے زائد مرتبہ انہیں ان کے سورہ فاتحہ کو تبدیل کرنا پڑی تاکہ مسلمانوں کے سورہ فاتحہ کی کسی نہ کسی حد تک مشابہت ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اسلام کی بڑی نعمت ہے۔ 1400 سال، 1500 سال ہو رہے ہیں جن الفاظ اور جن حروف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، آج انہی الفاظ اور ان کے حروف کے ساتھ وہ تعارف دنیا میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے
اپنا تعارف رب العالمین کی صورت میں کرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ پھر جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا، اسے ہدی للناس کہا، سارے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہدایت قرار دیا۔ پھر جس نبی کے ذریعے اس کتاب کو اس دنیا میں نازل کیا گیا، اس نبی کو اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی حیثیت دی گئی کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں اتنا بڑا مقام کسی کا نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس زمین کی 7 تہوں سے لے کر آسمان کے 7 طبقات میں رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا عظیم اور رفیع شخص، اتنی زیادہ بھاری بھرکم فضیلتوں والا شخص اور مخلوق اللہ تعالیٰ نے مبعوث نہیں کیے۔ یہ اس نبی کی خاصیت ہے۔ تو اللہ کی کتاب بھی عالمی، اللہ رب العالمین کا نبی بھی عالمی، اور رب العالمین نے اپنا جو تعارف کرایا وہ بھی سارے جہان کے رب کی صورت میں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سارا کے سارا دین جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، یہ عالمی دین ہے، یہ یونیورسل دین ہے، یہ ساری کائنات کے لیے بنایا گیا دین ہے۔ اسے جس انداز میں ڈیزائن کیا گیا، اسے جس انداز میں اصول اور ضوابط کے ساتھ، ارکان اور اجزاء کے ساتھ سجایا گیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ دین انسانیت کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ یہ اس دین کی خاصیت ہے جو دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو حاصل نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت دنیا میں مسلمان زیادہ ہے یا کرسچن زیادہ ہے۔ کرسچن 128 سے زائد کنٹریز ہے جو عیسائیت کو یا نصرانیت کو فالو کرتے ہیں۔ مسلم کنٹریز نام کے لیے 55 ہے۔ عیسائیوں کی تعداد دنیا کی آبادی کا 32% ہے، مسلمانوں کی تعداد اس سے کم ہے، 21 یا 22% کے درمیان ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ عجیب عالمیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی عالمیت کو اور اس کی حقانیت کے دلائل کو آج بھی لوگوں کی فطرت میں اور اس کائنات کے غور و فکر میں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ ایک ادنا سا شخص بھی اگر اسلام کے کسی ایک جز پر غور کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس کی ہدایت کے لیے، اس کے اسلام کے لیے کافی ہو جاتے۔ دنیا میں سینکڑوں تنظیمیں ہیں جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں۔ دنیا میں سینکڑوں ایسے سوشل میڈیا پر ایسے نیٹ ورکس ہیں جن کا صبح اور شام کا مشغلہ ہی ہے کہ اسلام کے تعلق سے شبہات کو عام کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس کے جوابات نہیں معلوم ہیں، وہی شبہات، وہی گھسی پٹی باتیں جو پرانے زمانے میں 1400 سال سے ہمارے علماء جواب دیتے آئے ہیں اور ہر دور میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے، لیکن عوام تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ اور ہمارے مسلم سماج کی کمزوری یہ ہے کہ جب دین اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے تو یا تو ہم اس اعتراض کے جواب دینے کے قابل نہیں ہوتے، یا پھر جواب دینے کے قابل ہوتے ہیں مگر ہمارے جواب کو اس عالمی منظر پر پہنچانے کے ذرائع اور وسائل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے لوگ باخبر نہیں ہوتے کہ اسلام ہے کیا چیز، اسلام کی خوبیاں کیا ہے، اسلام کے محاسن کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے، لوگ نہیں جان پاتے۔ تو آج دنیا میں اسلام کے خلاف کام کرنے والوں کا بجٹ اور ان کی محنت اسلام کی طرف بلانے والوں کی محنت کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام کی خاصیت ہے
کہ آج اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ایک معمولی سا شخص بھی اپنے زندگی کے کسی گوشے میں اگر اسلام سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہے اور اس کی گہرائی تک پہنچنا چاہیں، اس کے سامنے ہدایت کے اگر دروازے کھل جائے، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے تجار، چرچ میں کام کرنے والے، 40 اور 50 سالوں تک چرچ کی خدمت کرنے والے بڑے بڑے پادری، اسلام کے ایک چھوٹے سے محاسن سے آگاہی کی بنیاد پر اسلام قبول کر لیتے۔ یہ سلسلہ روزانہ کا چل رہا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ کوئی اسلام کے کسی جز سے متاثر ہوتا ہے، کوئی مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے، کوئی اپنی زندگی میں آنے والے احوال میں اسلام کو حل سمجھتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے میرے عزیز بھائی اور دوستوں کہ ساری دنیا اس وقت امن کی متلاشی ہے، ساری دنیا اس وقت سکون کی تلاش میں ہے، اور دنیا کی وہ نسبت جنہیں اسلام کی تعلیم سے آگاہی ہوتی ہے، انہیں سب سے زیادہ سکون اسلام کے اندر ملتا ہے، اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اس دین کے ساتھ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو عالمی بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بحیثیت رب العالمین اپنا تعارف کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کا دروازہ کسی پہ بند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے رحمت کے دروازے سب لوگوں پر کھلے ہوئے ہیں، خواہ وہ اللہ کی عبادت کریں یا اللہ کی عبادت نہ کریں۔ یہ اسلام کی رواداری ہے۔ لوگوں کے گناہوں کے باوجود، لوگوں کی نافرمانیوں کے باوجود، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے، اپنے روزی کے، اپنے کرم کے دروازے لوگوں پر کھلے رکھے ہیں کہ آج ہدایت نہیں ملی، ہو سکتا ہے کل ہدایت ملے، اور اگر ہدایت نہ بھی مل جائے تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں، اور اگر گناہوں کا کفارہ نہ بھی بنے تو کم سے کم چند لوگوں کی ہدایت کو تو سبب بن جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے اس دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے، اپنے روزی کے، اپنے کرم کے اور اپنی محبت کے دروازے سب کے اوپر کھلے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت کے راستے کو واضح کر دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے بیان کر دیا ہدایت کا راستہ یہ ہے اور کفر کا راستہ یہ ہے، لیکن جو ہمیں پسند ہے اور جو ہمیں مطلوب ہے اور جس پر ثواب اور جزا مرتب ہوتی ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ساری امتوں کو بیان کر دیا ہے، اور اسی اسلامی رواداری کا اسلامی حکومتوں کو، اسلامی حکمرانوں کو اور ان سلاطین کو یا ان امیروں کو جو مسلمانوں کے مسائل کے ذمہ دار ہوتے ہیں پابند بھی بنایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کیا جائے، عدل سے کام لیا جائے، انصاف سے کام لیا جائے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ، کوئی حکمراں، کوئی سلطان اپنی سلطنت کے اندر صرف اور صرف مسلمانوں کو ان کے حقوق دے اور غیر مسلموں کو ان کے حقوق سے منع کر دے تو ایسا بادشاہ اور ایسا حکمران اللہ رب العالمین کے سامنے مسئول اور جوابدہ ہے۔ اسے مصولیت دی گئی تھی کہ لوگوں کے روڈ بنائیں، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کریں، لوگوں کی زندگی کو آسان بنائیں۔ اس مسئولیت کے نہ کرنے کی وجہ سے یا اس مسئولیت کو ایک جانبداری میں لے جانے کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے مسئول ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مسئولیت کے بارے میں اس سے سوال کرے گا۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اسلامی رواداری اور اسلامی محبت کے چند اصول ہے۔ آئیے ہم ان چند اصولوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے
ہم سب سے مطالبہ کیا ہے اور ہم سب کو بحیثیت مسلمان یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں کس جگہ پر اہل اسلام کے لیے موالات اختیار کرنی چاہیے اور کس جگہ پر انسانیت کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ آئیے ہم ان حقوق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو اسلام کی رواداری پر دلالت کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام نے انسانیت کے احترام کی بہت زیادہ تعلیم دی ہے کہ بحیثیت انسان ہر شخص کا احترام ضروری ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ غیر مسلم ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا مذہب کو نہ مانتا ہو، اگر وہ انسان ہے تو اس کے انسانیت کے چند حقوق ہیں، اور انہی انسانیت کے حقوق میں سے یہ ہے کہ بلا سبب کسی کو نہ مارا جائے، بلا سبب کسی کی زندگی نہ چھینی جائے، بغیر کسی وجہ کے کسی کا ہاتھ، ناک، پیر، یہاں تک کہ اس کا قتل بلا کسی سبب کے قتل کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس شخص نے کسی بھی شخص کو، خواہ وہ مسلمان ہو غیر مسلمان، بلا سبب مارا، بلا سبب اور بلا وجہ کے اسے قتل کیا، تو اس نے ایک انسان کو نہیں بلکہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کتنی عظیم تعلیم ہے، کتنا عظیم پیغام ہے اسلام کی رواداری کا۔ آج دنیا میں ہونے والے احوال پر آپ غور کریں کہ حکومتیں آپس میں لڑتی ہیں اور بلا سبب، بلا وجہ معصوموں کی جانیں جاتی ہیں۔ ابھی ہم نے نہیں دیکھا غزہ کے واقعات کے اندر اور مسلمانوں کے خون کی ارزانی میں 50,000 سے زیادہ بچوں کو یتیم بنا لیا گیا بغیر کسی سبب کے۔ وہ اگر گرفت کرنا تھی تو ان لوگوں کی گرفت کیجئے جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ کیا آج انٹیلیجنس اداروں کی کمی ہے؟ کیا آج محکمہ مخفیات اور موساد کے ایجنٹوں کی دنیا میں کمی ہے؟ ہر طرح کے جرم اور ہر طرح کے فساد کو پکڑنے کے سارے وسائل، سارے آلات آج دنیا کے پاس موجود ہیں۔ بلکہ بعض مرڈر تو ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف ایک ناخون میں پائے جانے والے نشان کی بنیاد پر بھی قاتل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اتنا سرے عام ہونے والی قتل اور غارت گری اور اتنی سرے عام ہونے والے فساد پر، خواہ وہ فساد مسلمانوں کی طرف منسوب بعض افراد کی طرف سے ہو یا غیر مسلموں کی طرف سے ہو، کیا اس پر قابو پانا ممکن نہیں ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ کون فساد پھیلا رہا ہے؟ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا خاموش ہے؟ سارے لوگ اپنی مفاد پرستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام کے قانون کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے سارا میڈیا یک طرفہ کام کر رہا ہے۔ ذرا اس تعلیم کو بھی پڑھیے جو ان چند صفحات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کی صورت میں اور اس یونیورسل اور عالمی پیغام کی صورت میں بیان کی ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی کو بغیر کسی سبب کے نقصان پہنچایا، بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، اس نے ایک انسان کو نہیں مارا، ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے اسے زندہ کیا گویا کہ اس نے انسانیت کو زندہ کیا۔ اسلام نے جہاں عدل کی تعلیم دی ہے وہاں احسان کی بھی تعلیم دی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالی ہم سے عدل بھی چاہتا ہے، ہم سے احسان بھی چاہتا ہے۔ یہ اسلام اور غیر اسلام میں فرق ہے۔
کہ دنیا کے دیگر مذاہب عدل کے قائل ہیں، امن کے قائل ہے، شانتی کے قائل ہے، دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ عدل ہو اور انصاف ہو، مگر اسلام وہ قانون ہے جو عدل کے ساتھ احسان چاہتا ہے۔ کیا ہے عدل کے ساتھ احسان؟ عدل یہ ہے کہ کسی شخص نے 5 گھنٹہ آپ کے پاس ڈیوٹی کی تو آپ اسے 5 گھنٹے کا پگار دیں، یہ عدل ہے۔ لیکن کوئی شخص آپ کے پاس 5 گھنٹہ ڈیوٹی کرے اور آپ اسے 10 گھنٹے کی پگار دے، یہ احسان ہے۔ دنیا کے سارے مذاہب عدل کے قائل ہو سکتے ہیں، احسان کا قائل صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ عدل سے کہیں زیادہ انسانیت پر رحم و کرم کی اور انسانیت کے ساتھ احسان کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ 100 رحمہ انزل منها رحمتا واحدہ، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 سے زائد رحمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت کا حصہ اس دنیا میں نازل کیا ہے، صرف ایک رحمت اللہ کی اس دنیا میں نازل ہے، اور اس ایک رحمت کی وجہ سے ساری انسانیت ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، والدین اپنے بچے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بچے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمہ، اور اللہ نے اپنی رحمت کے 99 حصے قیامت کے دن اپنی رحمت کے ساتھ خاص کیے ہیں، وہ جس کے اوپر رحم کرنا چاہے کر دے۔ یہ دین ہے ہمارا، یہ رب العالمین کا پیغام ہے، اور اسی پیغام کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پابند بنایا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ احسان کرے، لوگوں کے ساتھ رحم کرے، اور یہی احترام انسانیت ہے جس کا اسلام سب سے زیادہ قائل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی ایک انسان کو بغیر سبب کے قتل کرنا ساری انسانیت کے قتل کے معنی۔ نمبر 2، اسلام کے رواداری کی دلیلوں میں سے ایک بہت بڑی دلیل رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنگی اخلاقیات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محمد عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے وہاں مہاجرین اور انصار کے درمیان ایسی محبت اور ایسی اخوت اور بھائی چارگی کو پیدا کیا کہ اپنے سگے بھائی سے زیادہ ایمانی محبت میں لوگ جڑ گئے، اور پھر کفار کی طرف سے 3 مرتبہ مدینہ منورہ کو ہلاک کرنے کے لیے لگاتار سازشیں کی گئیں۔ جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر، جنگ احزاب کے اندر، یہ 3 جنگیں تھیں جو مدینہ منورہ کے خلاف کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے فتوحات کے دروازوں کو کھول دیا۔ 23 سالہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حیات مبارکہ کی مدت میں محمد عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 32 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں۔ مگر عیسائی مستشرقین لکھتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ 23 سال میں 32 جنگوں کو لڑنے والا اور 22,000 مربع میل پر اس مختصر سی مدت میں قبضہ کرنے والوں کی جنگ کا احصائیہ کیا جائے تو مشرکین کی طرف سے 880 سے زائد افراد مارے نہیں گئے۔ یہ بڑا تعجب خیز معاملہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام زبردستی سے پھیلا ہے۔ مجھے بتائیں کہ یورپ کے اندر اور یوکرین کے اندر اور چائنا کے اندر کون سی مسلم فوج نے
دھاوا بولا، اور کون سا وہاں پہ جہاد ہوا؟ آج یورپ میں جوق در جوق اسلام قبول کرنے والوں کی کون سی تعداد ہے جو تلوار کی نوک پہ اسلام قبول کر رہی ہے؟ یہ تو اسلام کے محاسن ہے، یہ اسلام کی خصوصیات ہے، یہ اسلام کے کیریکٹرسٹک ہے کہ جب جب لوگ ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ ان کی گہرائیوں تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں سب سے زیادہ امن، سب سے زیادہ شانتی اور سب سے زیادہ سکون اسلام کے اندر نظر آتا ہے۔ جائیے گوگل پہ ماریے، فلم انڈسٹری میں کام کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو اسلام سے متاثر ہوئی اور آج بھی اسلام کے اندر داخل ہوئی، کون سے پیسے کی کمی ہے ان کے پاس؟ مگر انہیں سکون چاہیے، انہیں سکون چاہیے۔ جان وین ڈرون کا واقعہ آپ نے سنا، انہیں مکلف کیا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالا جائے اور ایک ایسی فلم تیار کی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھ کے، جن میں ان کے سارے نعوذ باللہ برے اخلاق کو جمع کیا جائے۔ فلم کی اسکرپٹ بنانے کے لیے ان کو ذمہ داری دی گئی، کروڑوں روپے دیے گئے۔ اسکرپٹ بنا کر انہوں نے جب تسلیم کی تو مسجد میں آئے اور گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابتدا کس چیز سے کی؟ اور اللہ رب العالمین نے ان کی انتہا کس انداز میں فرمائی؟ یہ اسلام کے محاسن ہے کہ جب انسان ان محاسن کی معلومات حاصل کرتا ہے، اللہ کی قسم اسلام اس کے دل کے اندر جاگزی ہو جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنگی اخلاقیات پر اگر صرف غور کیا جائے تو آپ کے جنگی اخلاقیات ہی اسلام کے محاسن کے لیے کافی ہے۔ 23 سالہ مدت میں 22,000 مربع میل تک اسلامی حکومت پہنچ رہی ہے اور صرف 880 افراد مارے جا رہے ہیں۔ کتنی عظیم تعلیم ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی عظیم رہنمائی ہوگی، کتنی عظیم لیڈرشپ رہی ہوگی۔ صحابہ اکرام نے اس لیڈرشپ کا جو نقشہ کھینچا ہے، سنیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کیا بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں کسی جنگی مہم پر بھیجا کرتے تو ہمیں خصوصی تاکید کی جاتی کہ خبردار، جنگ میں حاصل ہونے والی عورتوں کے حفاظت کی ذمہ داریاں تمہاری ہے، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنا، یہاں تک کہ وہ مذہبی رہنما جنہیں تم دیکھو کہ وہ اپنے چرچ میں، اپنی عبادت گاہ میں مشغول ہے اور جنگ کے میدان سے دور ہے، اس سے چھیڑخانی نہیں کرنا۔ یہ اسلامی رواداری ہے، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ فرماتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کان اذا امر امیرا علی جیش او سریۃ اوصاہ فی خاصتہ بتقوی اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کرتے یا کسی سریے کو روانہ کرتے تو سب سے پہلے اس کے امیر کو، اس کے گورنر کو، اس کے لیڈر کو نصیحت کرتے کہ پہلے اپنے اندر تقوی کو پیدا کرو، پہلے اپنا تزکیہ کرو، پہلے اپنی اصلاح کرو، اور پھر سارے مسلمانوں کو آپ تلقین کرتے، اغزو باسم اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں غزوہ کرو، قاتلو من کفر باللہ، اس شخص سے قتال کرو جو فساد پھیلانا چاہتا ہے، جو کفر کی تعلیم کو لے کر محاذ پر کھڑا ہے، تمہارے سامنے کھڑا ہے، اغزو ولا تغلو، ان کے خلاف جو زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، جو شرک کو عام کرنا چاہتے ہیں، غزوہ کرو، لیکن مال غنیمت میں خیانت سے بچو، ولا تغدروا، اور اگر غیروں کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے، تو اس ایگریمنٹ کی پابندی کرو،
ولا تمثلوا، اور اگر کوئی غیر مسلم تمہارے ہاتھ لگ جائے اور تمہارے ہاتھ سے اس کا قتل ہو جائے، مر جائے، تو اس کے وفات کے بعد اس کا احترام کرنا تم پر واجب ہے، اس کا مثلا نہ کیا جائے، اس کے ہاتھ پیر اور کان کو نہ کاٹا جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النہبہ والمثلہ، کہ آپ نے لوٹ مار کرنے سے بھی منع کیا، مثلا کرنے سے بھی منع کیا۔ ولا تقتلوا ولیدا، اور کسی بچے کو جو غیر کا بچہ تمہارے ہاتھ لگ جائے تو اسے قتل نہ کرو۔ کتنی عظیم تعلیم ہے یہ، تو غیروں کے تعلق سے تعلیم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ خیبر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے جو آپ کی اونٹنی کو ہمیشہ سیدھا کیا کرتے، آپ کے سواری کا، آپ کے پانی کا اور اونٹنی کی نکیل پکڑنے کا بندوبست کیا کرتے، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے۔ ان کی وفات ہو گئی تو بعض صحابہ نے کہا کہ اس غلام کے لیے بڑی مبارکبادی ہے کہ نبی کی خدمت میں یہ غلام تھا، ہمیشہ نبی کی خدمت کیا کرتا تھا، تو اس غلام کے لیے تو اللہ رب العالمین کی بڑی بشارت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ایک چادر جو اس نے مال غنیمت میں سے، غزوہ خیبر کے غنیمت میں سے ایک چادر جو اٹھا لی تھی، یہ چادر اس پر آگ کو بھڑکانے کے لیے کافی ہے۔ جب صحابہ نے اس فرمان کو سنا تو قربان جائے ان صحابہ کی امانت داری پر، ان صحابہ کی وفا شعاری پر، کہ بعض صحابہ ایک رسی کو لے کر آئیں اور معمولی سی چیز جس کی قیمت ایک رسی تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ رسی ہے، یہ وہ ٹکڑا ہے جو مال غنیمت میں تقسیم ہونے سے پہلے میں نے اٹھا لیا تھا، اسے واپس لے لیجیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی اخلاقیات کا عظیم نمونہ ہے۔ اسلام کے محاسن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جنگی اخلاقیات ہی کافی ہیں۔ نمبر 3، اسلام کے عظیم محاسن اور اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اسلام غیروں کے جنازے کے احترام کا بھی حکم دیتا ہے۔ احترام المیت۔ حضرت سہل بن حنیف اور قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما قادسیہ کی لڑائی کے موقع پر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص کا جنازہ گزرا تو یہ دونوں صحابہ کھڑے ہو گئے، تو وہاں جو لوگ مدینہ والے نہیں تھے یا صحابہ اکرام کو دیکھ کر دین حاصل کر رہے تھے، انہیں تعجب ہوا، تو انہوں نے کہا ان دونوں صحابہ سے کہ اے قیس اور حضرت سعد، یہ تو غیر کا جنازہ ہے، یہ تو ذمی کا جنازہ ہے، اس پر کھڑے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اسی کیفیت میں تھے کہ ایک یہودی شخص کا جنازہ وہاں سے گزرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو ہم نے بھی یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ یہودی کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے؟ کہا الیست نفسا، کیا وہ یہودی کو جان نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے روح نہیں دی ہے؟ چنانچہ آپ اس کے جنازے پر کھڑے ہوئے۔ تو جہاں اسلام نے مثلا سے منع کیا ہے، جہاں اسلام نے لوٹنے سے منع کیا ہے، وہاں پر ایک کافر کے مر جانے کے بعد اس کے جنازے کے احترام کا حکم دیا ہے کہ اس کا مثلا نہ کیا جائے اور صحیح طور سے اس کو ٹھکانے لگایا جائے، اسے جلایا نہ جائے اور اسے اس حالت میں اس کی توہین نہ کی جائے کہ اس کے جسم کے اعضاء کو کاٹا جائے۔ یہ اسلام کے رواداری کی بہت بڑی دلیل ہے۔ نمبر 4، اسلامی رواداری کی ایک بہت بڑی خوبی
یہ بھی ہے کہ اسلام کسی بھی شخص کو دین اسلام کے اندر داخل ہونے پر مجبور نہیں کرتا۔ ایک انسان اپنی تحقیق سے اور ایک انسان اللہ رب العالمین کی ہدایت کی بنیاد پر مسلمان بن جائے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے، یہ اس کی اپنی چوائس ہے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کو مجبور نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں اور کروڑوں ایسے انسان ہیں جو بلا کسی تلوار کے، بغیر کسی کی زور اور زبردستی کے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہونے کے بعد اپنی چوائس کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہی اسلام کے محاسن ہیں، اور انہی محاسن کی طرف بلانے کا اسلام نے حکم دیا۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ احسن طریقے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہو سکتا ہے، سب سے اچھا اسلوب ہو سکتا ہے کسی کو دعوت دینے کا، اس اسلوب کو اختیار کیا جائے اور اس اسلوب کے ساتھ اسلام کی دعوت دی جائے۔ یہی اسلام کی خاصیت ہے کہ آج اسلام میں داخل ہونے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسلام کے کسی نہ کسی جز سے متاثر ہوتی ہے اور اسلام کو قبول کرتی ہے۔ تو اسلام نے کسی کے اوپر دین میں داخل ہونے میں زبردستی نہیں کی۔ نمبر 5، اسلام کے محاسن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلام نے اقلیتوں کے جان اور مال کے حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے، اگر وہ اقلیات میں رہنے والے اور وہ غیر مسلم اور ذمی افراد کسی مسلمان حکمراں یا کسی مسلمان امیر کے تحت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا، فرمایا الا من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجہ یوم القیامہ۔ رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبردار، جو شخص کسی معاہد پر جس کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی معاہدہ ہے، کسی شق پر ان کا اتفاق ہوا ہے، کوئی مسلمان اگر اپنی طرف سے یا کوئی حاکم اپنی طرف سے اس میں کوتاہی برتے، او انتقصہ، یا اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرے، او کلفہ فوق طاقتہ، یا جتنی اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، جتنا اس کے ساتھ اتفاق ہوا ہے، اس سے زیادہ اسے کسی چیز کا مکلف بنائیں، یا اس کے مال میں سے بغیر کسی سبب کے چھین لے اور اپنا حق سمجھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسے مسلمان کے خلاف اس کافر شخص کے حق میں قیامت کے دن اس کافر کی نمائندگی میں کھڑا رہوں۔ یہ حق ہے کہ ایک شخص اگر مسلمانوں کے عہد میں، مسلمانوں کے ایگریمنٹ میں، مسلمانوں کی ذمیت میں اگر آ جائے تو اس کے حفاظت کی ذمہ داری مسلم سلاطین اور عمراء اور حکام کو دی گئی ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کی حالت کو آپ دیکھیں اور اسلام کی اس خوبی پر اور اسلام کی اس رواداری کی تعلیم پر اگر غور کریں تو ہمارے اس ملک کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں کسی کمیونٹی کے قانون کے ہونے کی بنیاد پر دوسری کمیونٹی والوں کو ان قانون سے معطل قرار دیا جاتا ہے، انہیں ان کے حقوق سے کالعدم کیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان شخص اگر کسی ایسی جگہ پر فلیٹ لینا چاہے یا زمین خریدنا چاہے جو ان کے
اجارہ داری کے اندر ہے تو صاف الفاظ میں انکار کر دیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہاں مسلمان یا کوئی سکھ یا کوئی عیسائی اپنی پراپرٹی کو نہیں خرید سکتا۔ آج آپ دیکھ لیجئے جاب اور امپلائمنٹ کے اندر، تجارتوں کے اندر صرف قومیت کی بنیاد پر، حزبیت کی بنیاد پر اور اپنے مذہب کے تعصب کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کو نوکری سے محروم رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے ذکر کیا آپ ہی کے علاقے سے کہ ایک جگہ انہوں نے دکان خریدی رینٹ پر، ایسی جگہ جو بے آب و گیاہ تھی، ایک بنجر جگہ، اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنی تجارت کو شروع کیا اور ان کی تجارت اس قدر زور پکڑ گئی کہ وہ لوکیشن اور وہ جگہ لوگوں میں بہت زیادہ مانوس ہوتی گئی۔ پھر اچانک وہ زمین جس صاحب کی تھی، وہ کسی غیر مذہب سے تعلق رکھتے تھے، وہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی صاحب میں آپ کے ایمانداری کی گواہی دیتا ہوں اور میں آپ کے اخلاق کی اور آپ کے امانت داری کا شاہد ہوں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ اپنا رینٹ ضرور ادا کرتے ہیں، لیکن میرے سامنے ایک بہت بڑی مجبوری آ گئی ہے۔ ہماری سنگٹھن والے جمع ہو گئے اور اتفاقیہ طور پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ کسی مسلم سماج سے تعلق رکھنے والے شخص کو اپنی دکان رینٹ پر دینا درست نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کو دکان خالی کرنی پڑی۔ آج 2 سال سے وہ دکان خالی ہے اور اس کو رینٹ پہ چڑھانے والا کوئی نہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب تم نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، کسی کے ساتھ معاہدہ کیا، کسی کے ساتھ اتفاق کیا، کسی کے ساتھ امانت داری کا وعدہ کیا، اس کو ادا کریں، اس کو پورا کریں۔ یہ اسلام کی اخلاقیات اور اسلام کی تعلیم میں سے ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت کو سنیے۔ حضرت صعصع بن معاویہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک مرتبہ ہم لوگ تشریف لائیں، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، کہا کہ ابن عباس حبر الامہ رضی اللہ تعالی عنہما سے چند مسائل پوچھنے کے لیے ہم آئے، اور ہم نے کہا کہ اے ابن عباس رضی اللہ عنہما، ہم لوگوں کو جس مقام پر ڈیوٹی کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہاں پر اہل کتاب کے ذمی افراد رہتے ہیں، اور جب ہمارا وہاں سے گزر ہوتا ہے وصولی کے لیے یا پھر وہاں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے، تو وہ ذمی افراد ہر طرح کی مہمان نوازی سے ہمارا استقبال کرتے ہیں اور ہم سے اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اپنی ساری طاقت ہماری مہمان نوازی کے اندر اور ہماری آؤ بھگت کے اندر لگا دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم ویسے ہو گئے ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم پر تو امیین کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ہم شعب اللہ المختار ہیں، اب ہم جیسا چاہے غیر اممی کے ساتھ اور غیر یہودیوں کے ساتھ سلوک کریں۔ کیا تم اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگے ہو؟ نہیں، آپ اپنے حقوق کو اتنا ہی لے جتنا آپ کا حق ہے، اور اس طریقے کے خوف کے ماحول کو پیدا کرنا اور انہیں پریشان کرنا یہ اسلام کی تعلیمات میں داخل نہیں۔ قربان جائیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس قول پر۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص اگر کسی بڑے ڈگری پر یا بڑے افسر کی پوسٹ پر پہنچ جاتا ہے تو اس بات میں فخر محسوس کرتا ہے کہ کسی دکان پر اپنی گاڑی کو لگائے اور اس سے سینڈوچ یا چائے یا کٹنگ منگوا لے اور اپنی
دبدبے کا اور اپنے پوسٹ کا اور اپنے لیبل کا رعب بتاتے ہوئے اس کا حق اور اس کے پیسے اس کو ادا نہ کرے. سرکاری افسران کا یہ حال ہے کہ ایک تو سرکار سے تنخواہ بھی لیتے ہیں اور جب تک سائٹ سے مٹھائی نہ ملے، جب تک سائٹ سے رشوت نہ ملے، کام کو لٹکا دیا جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، قربان جائیے اسلام کی تعلیمات پر. اسلام نے ان ساری بد اخلاقیات پر اس وقت ہی روک لگا دی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے ہر جز کے اندر اسلام کی اخلاقیات کو اور اسلام کی تعلیم کو صراحت کے ساتھ بیان کیا. یہ اسلام ہے میرے عزیز بھائی اور دوستو، جو محبت کی تعلیم دیتا ہے، جو اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، جو آپس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے، جو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، جو اس دنیا میں فساد فی الارض کی سب سے زیادہ مذمت کرنے والا ہے، جو لوگوں کو امن اور شانتی کی طرف بلانے والا سب سے بڑا دین ہے. نمبر 6، اسلام کے محاسن اور خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلام مذہبی شعائر کے احترام کا حکم دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تم ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گالی دینے کی وجہ سے وہ وائس ورثہ میں اللہ رب العالمین کو گالی دے بیٹھے، اللہ کو برا کہہ بیٹھے. جس چیز کا دروازہ اسلام نے ہمارے سامنے کھولا ہے وہ ہے دعوت، وہ ہے توحید کی دعوت اور شرک سے براءت. یہ ایسا دروازہ ہے جو اپنے اندر اجتماعیت کی، اتحاد بین المسالک کی اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کا سب سے عظیم پیغام ہے کہ توحید کی دعوت کو سب سے بہتر اسلوب اور سب سے اچھے ڈھنگ میں دینے کی کوشش کی جائے. اگرچہ سامنے سے آپ کو گالیاں کھانی پڑیں، مگر آپ کا اسلوب وہ ہونا نہیں چاہیے جس اسلوب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذم کے طور پر ذکر فرمایا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں کو گالی نہ دو جو اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کو پکارتے ہیں. اور یہ دنیا کی ایک حقیقت ہے کہ جو شرک میں جس قدر آگے بڑھ جائے، خواہ وہ شرک مسلمانوں کے اندر ہو، مسلمانوں جیسے شاعر کو اختیار کرنے والے، مسلمانوں جیسی ٹوپی اور داڑھی رکھنے والے شرک کریں یا غیر شرک کرے، شرک وہ شرک ہے. اور شرک کی خاصیت یہ ہے کہ جس قدر انسان شرک کی برائی میں پڑتا ہے، اسی قدر اس کے اندر فحش، اسی قدر اس کے اندر رشوت اور اسی قدر اس کے اندر بد اخلاقیات بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ آپ سے مناظرے میں، آپ سے مجادلے میں، آپ سے ڈائیلاگ میں اپنے ان فحاشیات کا استعمال کرے تو آپ ویسے نہ بنے. آپ اپنے اسلوب دعوت کے سب سے اچھے اسلوب کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. یہ اسلام کے محاسن میں سے ایک عظیم احسان ہے. نمبر 7 اور تقریباً یہ آخری نقطہ ہوگا، اہل اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی 8 مدوں میں سے ایک مد ذکر کیا جسے مؤلفۃ قلوب کہا جاتا ہے. ہمارے وہ غیر مسلم بھائی جو اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، اسلام سے قریب ہونا چاہتے ہیں، یا کم سے کم کسی ادنا درجے میں مسلمانوں کے سپورٹر ہیں یا مسلمانوں کے قریب ہیں، تو زکوٰۃ کی 8 مدوں میں سے ایک مد ان کے لیے عاملین علیہا کے تصرفات کی شرط کے ساتھ خاص کی گئی ہے.
کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے، انہیں اسلام سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ قتادہ رحمہ اللہ اور دیگر لوگوں سے، بعض مفسرین سے یہاں تک وارد ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ فقراء سے مراد مسلمانوں کے فقیر ہیں، اور مساکین سے مراد وہ فقیر ہے جو مسلمانوں کے علاوہ اہل کتاب کے اندر پائے جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس قول کی راجحیت اور مرجوعیت میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اس قدر علماء کرام نے زکوٰۃ کی 8 مدنوں میں ان غیر مسلمین بھائیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو ہمارے حقوق اور ہماری ذمیت اور ہمارے معاہدے کے تحت ہے، اور اسلامی حقوق کی طرف سے وہ کسی چیز کے منتظر ہیں تاکہ اسلام ان کے قریب ہو سکے اور وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو سکے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہے۔ اسلام کے محاسن لامحدود ہے، اسلام کی خوبیاں بے شمار ہے، لیکن آج ہماری سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ ایک تو ہم اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر اسلام پر کسی وجہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ہمارے دیگر بھائیوں کے ذریعے چند 2% کے شبہات اگر کھڑے کیے جاتے ہیں تو ہم ان کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ حالانکہ یہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے سینکڑوں مرتبہ علماء کرام اپنی کتابوں میں جواب دے چکے ہیں، جن کی 50 مرتبہ وضاحتیں ہو چکی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے ان محاسن کو، اسلام کے ان اخلاقیات کو، اسلام کی اس رواداری کو، اسلام کے اس محبت برے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے سفیر بن جائیں، اپنے گھروں میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے بچے اور بچیوں کی حفاظت کرے، اپنے گھر میں اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش کرے، اپنے اولاد کی اسلامی تربیت کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کی زندگی میں دین نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرمائے، انہیں علوم نبوت کا طالب بنائے۔ الہ العالمین ہم سب کے گھروں میں دین کو زندہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔